ہو جاتی ہے. اور آج کچھ اور میرے ذہن میں باتیں بیٹھے ہوئے چل رہی تھیں کہ اردو کے اولین نقش جو ہم دیکھتے ہیں وہ تو شاید ایسے ہیں کہ ہم بھی مشکل سے پڑھ گئے ہوں. لیکن چلے ہم سراج سے، ولی سے یا سادی تکنی سے ان سے پہلے بات کریں تو ایک زبان جو چل رہی تھی وہ زبان، مطلب ولی کا شعر ہے، تو لب کی صفت لال بدخشاں تو کہوں گا. یہ ایسی غزل کا ایک مصرع ہے کہ یک نقطہ نہیں صفحہ رخ پر تیرے بھیجا، یا قرآن سو کہوں گا. تو میں سوچ رہا تھا کہ وہاں سے ہم کہاں تک آ گئے کہ آج ہم بڑی سہولت سے کہہ رہے ہیں سو اوں آ ای سے ہم شروع ہوئے اردو میں، اور آج ہم کہاں کھڑے ہیں کہ فراز صاحب کہتے ہیں تو میری پہلی محبت تھی میری آخری دوست. ٹھیک ہے، دل کے ٹکڑوں کو کہاں جوڑ سکا ہے کوئی، پھر بھی آواز ہے یا آئینہ کہاں پھینکتا ہے. اب بھی میں یہ سمجھ رہا تھا کہ ہم نے اردو میں آگے بڑھے ہیں، لیکن پنجابی معذرت کے ساتھ جو پنجابی ہم لوگ لکھ رہے ہیں، جو میری مادری زبان بھی پنجابی ہے، اور میں مطلب اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ تمہاری زبان ہے، میں کہتا ہوں یہ نہیں میری نہیں تمہاری بھی ہے، اور یہ زبانیں ہم سب کی مشترکہ زبانیں ہیں. اور جو ہم لوگ تھوڑا سا فرق ڈالتے ہیں، اب اردو کی ابتدا کے نظریات بھی دیکھ لیں کہ ہم لوگوں نے جو اس موضوع سے آگاہی رکھتے ہیں کہ ہر زبان کے بڑوں نے، ہر زبان کے محققین نے یہ کوشش کی کہ اردو کا جو آغاز تھا اس کو اپنی زبان سے جوڑے. بڑی خوبصورت بات ہے. ہر بندے نے یہ کوشش کی ہے. مطلب اب سب سے اسٹرانگ، اچھا یہ اس لیے نہیں میں کہہ رہا کہ میں پنجابی ہوں یا پنجابیوں میں بیٹھا ہوں، تو بلکہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ حافظ محمود شیرازی کا جو تھا انہوں نے کہا پنجابی سے ہے، اور اس کے لیے یہ تھا کہ اردو میں جو مصادر کا طریقہ رائج ہے مصادر بنانے کا، اور پھر جو پنجابی میں مصدر بنانے کا طریقہ ہے وہ ایک ہے. پنجابی اور اردو کے تذکیر و تانیث کی قواعد ایک ہے. لیکن یہ کہ شوکت سبزواری، مسعود حسن، اور پھر ہمارے پنڈت برج موہن کیفی، اچھا پھر محمد سید آزاد نے بھی، انہوں نے اسے اردو سے، کسی نے برج بھاشا سے، کسی نے پالی سے، کسی نے سنسکرت سے، مختلف بھاشاؤں سے جوڑنے کی کوشش